کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب العزیز حضرت زمین کا نام صبر ختم رسول مولا ابن نبی حسین ماہ جبین صادق الامین ایمان ربانی مقاتلین محمد سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عید ابتدار شفیع روز شمار نور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انوار میں حقیقی مقدسہ مسکن کی بات نہایت ہی معزز و محترم دوستوں اور ساتھیوں یہ سارے سوال میں سے ہے سب سے پہلے تو رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین مرحوم مغفور کی مغفرت فرمائے نواز کریم کی موسم جمیل اور اس پر نظر جلیل عطا فرمائے تو بارگاہ رضی میں عاجزانہ یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت فرمائے آمین وقت مختصر ہے فقط ایک حدیث طیبہ جناب کی سماعتوں کی ذکر کر رہا ہوں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اور بخاری شریف میں یہ حدیث دو جگہ پہ آئی ہے اور مسلم شریف میں یہ حدیث طیبہ موجود ہے تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مسلم شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں جب بندہ اس دار فانی سے رخصت ہو کر قبر پہ جاتا ہے تو قبر پہ جا کے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے نبی نے ارشاد فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے معاملہ سے ملتا ہے آپ نے سماعت فرمائی ہوگی جاتا ہے بندے کو دفنا کے جب لوگ واپس پلٹ جاتے ہیں تو وہ اس طریق ہے اپنے مقصد کی بات درج کروں سرکار نے فرمایا ہم جانتا ہوں اس فادر آلیان جو بہت پلٹتا ہے لوگ پلٹتے ہیں اس کو چھوڑ کے تو وہ جانے والوں کے جھوٹوں کی چپچپاہٹ کو سنتا ہے اور پھر آتے ہیں دو فرشتے آدم اور ملکان دو فرشتے آ جاتے ہیں فاہمودہ ہو اس میں ڈالتے ہیں اٹھا کے ملا دیتے ہیں فیقولان پھر اس سے سوال کرتے ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہے وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا پہلا سوال ہے من ربوں کا دوسرا سوال ہے ماں دینوں کا تیسرا سوال ہے ماں کنت تقول فی ھذا الرجل محمد در حقیقت یہ سوال ایک ہی ہے اور عقیدے کے لحاظ سے ہے اور ماننے کے لحاظ سے ہے زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہے اب دیکھیے ہم سبھی مانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں ہمارا رب دادی سے نعمت کے لیے بولیے ہمارا رب اللہ ہمارا رب ہے ہر بندہ ہم میں سے جانتا ہے ہر مسلمان جانتا ہے ہمارا دین اسلام ہے دین ہمارا اسلام سوال بڑے آسان لیکن یہاں ایک بات بڑی سوچنے والی ہے سوال تو تینوں وہاں پہ ہوں گے تینوں کے جواب ہمیں آتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے دین ہمارا اسلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کائنات کے سردار انبیاء کے تاجدار وہ ہمارے نبی ہیں سبھی جانتے ہیں لیکن تھوڑی بات یہاں سوچنے والی ہے اب ہم سے کوئی سوال فون کرے نا فون پہ کوئی کہہ دے فون کر کے پوچھے ابھی آپ کہاں ہیں میں آگے سے کہہ دوں میں لاہور میں وہ جانتا تو ہو سکتا ہے میرا جھوٹ چل جائے گھر میں نے کیا کیا ہے آپ نہیں جانتے آپ کچھ آ کے بتا دوں آپ مان جائیں گے ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو بظاہر میں نے دستار باندھی ہوئی ہے چہرے پہ سنت رسول سجائی ہوئی ہے سفید لباس پہن رکھا ہے آپ میں سے اکثر یہ سمجھے کہ بڑا نیک ہے لیکن اندر کی جو میری ہے وہ میں جانتا ہوں یہ میرا پروردگار جانتا ہے یہاں میں آپ کے سامنے جو کہوں گا وہ چل جائے گا قبر میں یہ نام لانا چلے گا قبر میں سچ کہنا پڑے گا سچا جواب دینا پڑے گا اب ذرا آئیے سوال کی طرف پہلا سوال ہوگا من ربوں کا تمہارا رب کون ہے یہ سوال بڑا ہی مشکل سوال ہے اس سوال کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اصل میں رب کہتے کس کو ہیں رب کہتے ہیں قرآن پاک میں کئی دلائل آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں آیات بینات سے کہ رب جو آپ کے سامنے مفہوم عرض کر دوں کہ رب اسے کہتے ہیں جو ہر چیز کا ذمہ دار ہو کھانا پینا پہننا اوڑھنا بچھونا بیمار ہو جائے دوا دارو ہر چیز کا ذمہ دار جسے سمجھا جائے اسے کہتے ہیں
پرورش کنندہ کہتے ہیں اسے رب کہتے ہیں. مثال کر دو, آپ بچے اسکول میں داخل کروانے جاتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں ہیڈ ماسٹر آپ سے, بچہ آپ داخل کروانے آئے ہیں, یہاں یہ کھانا بنا ہوا ہے, اس کے اندر ہم نے اس بندے کا نام لکھنا ہے جو اس کی ہر چیز کی ذمہ داری ایکسیپٹ کرے, قبول کرے. پرورش کنندہ کون ہے, اس کا باپ ہے, اس کا اگر خدا نہ خواستہ والد سے مثال فرما گئے ہیں تو اس کا پرورش کنندہ کون ہے, اس کا نام لکھواؤ. مقصد کیا ہے, اس کی فیس کون دے گا, اس کو کتابیں کون لے کے دے گا, اس کو سکول کون چھوڑ کے جائے گا, سکول سے واپس کون لے کے جائے گا, اگر یہ بیمار ہو جائے تو سکول میں اطلاع کون دے گا, اس کو دوائی کون لے کے دے گا, اس کا آنے جانے کا بندوبست, اس کا کھانے پینے کا بندوبست, اس کی کاپیوں کتابوں کا بندوبست کون کرے گا. وہ لکھوا دیتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں, میرا نام لکھ لیجیے. وہ ہر چیز پر لے کے بھی دیتا ہے. پرورش کنندہ جب وہ بنے تو ہر چیز دیتا ہے نا, اور بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, میرا پرورش کنندہ, میری ہر چیز کا ذمہ دار. اب رب کو ہم نے رب مانا ہے تو کیا رب ماننا بھی ہے, جاننا بھی ہے. مانتے ہیں یار, ہم مانتے رب کو رب مانا ہے, لیکن یہ دل حیا الصلاۃ اور حیا الفلاح کی صدا آئی. رب کا بلاوا آیا اور میں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو کاروبار کرنا ہے, نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے, میں نے تو مزدوری کرنی ہے, میں تو ذمہ دار ہوں, میں نے پانی لگایا ہوا ہے, میں وہاں کیا کروں گا. تو کیا میں نے رب کو مانا ہوا ہے. روزہ اس لیے نہیں رکھا میں نے کہ میں نے کام کاج کرنے نہیں کروں گا تو کماؤں گا کیسے, کھاؤں گا کہاں سے. تو کیا میں نے رب کو روزی دینے والا اپنا سمجھا ہوا ہے. اگر رب پہ یقین نہیں ہے آج ہمارا تو رب کو ہم نے رب کیسے مانا, اور اگر مانا نہیں ہے تو قبر میں کس منہ سے جا کے کہیں گے اللہ ربی. اب ذرا آگے بڑھیے. دوسرا سوال ہوگا مادیوں کا, دین کیا ہے. اب دین کسے کہتے ہیں, عربی کی لغت کی کتاب ہے, اس کا نام ہے المنجد. اس نے اس کے 27 معنی لکھے ہیں دین کے. عام طور میں یوں سمجھ لیجیے, دین اسے کہتے ہیں رسم و رواج, طریقہ کار, اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, جو کچھ ہمارے یہاں, جو کچھ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں, ہمارے شام و صبح سارا کچھ, اس میں جو معاملات ہم کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, عرف میں اسی کو دین کہتے ہیں. اب قبر میں در سوال ہونا ہے ماں دینوں کا, بتا تیرا دنیا میں رسم و رواج کیا تھے, بتا تیرے رسم و رواج کیا اسلام کے مطابق تھے, تیرا طریقہ کار, تیرا کاروباری لین دین, تیری آپس کی بے و شرائع, تیرا آپس میں معاملات, دنیا کے ساتھ تعلق, کیا یہ اسلام کے مطابق تھا. ماں دینوں کا جب سوال ہونا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ دین یا اسلام, اسلام میرا دین, یا کہیں گے الاسلام دینی. لیکن زندگی گزاری ہے ہم نے اس طرح کہ علامہ اقبال در پہ اور بولا وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں غلوط. یہ مسلمان دین دین کی شرمان یہود, رسم و رواج ہمارے ہندوؤں جیسے ہوں, ہمارے جو لباس ہو وہ عیسائیوں جیسا ہو, اور ہماری کارکردگی کو دیکھ کے جو یہود ہیں وہ بھی شرما جائیں اور ہمیں شرم دلائیں اور ہم پر ہنسیں اور ہم کہیں کہ ہم اسلام والے ہیں. قبر میں جا کے کیسے کہیں گے الاسلام دینی, اگر اسلام کو اپنا دین ہی نہیں بنایا, اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا, اسلام کے مطابق ہم نے کاروبار نہیں کیا, اور آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جھکا مستاق, چہرے میں داڑھی سجا لی تو اسلام کافی ہو گیا, نماز پڑھ لی تو بس اسلام ہو گیا. مومن فقط اس چیز کا نام نہیں ہے, ہاں اعمال بھی ضروری, معاملات بھی ساتھ ضروری, ساتھ عقائد بھی ضروری, ہر چیز کو جیسے نبی نے کہا ہے, اگر ویسے نہیں مانا تو ہم نے اسلام کو دین نہیں مانا. دین تب ہمارا اسلام ہے اگر ہمارے رسم و رواج بھی اسلام کے مطابق ہو, اگر ہمارا لباس بھی اسلام کے مطابق ہو, اگر ہمارا چال ٹھار بھی اسلام کے مطابق ہو, ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہو, ہمارا لین دین اسلام کے مطابق ہو, ہمارے کاروبار اسلام کے مطابق ہو, ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا جو ہماری سوسائٹی کا نظام ہے وہ اگر دین تب بنے گا جب اسلام کے مطابق ہوگا. ورنہ ہمارے قول میں ہم جھوٹے ہیں, تب سچے ہوں گے جب اسلام کے مطابق ہر چیز ہوگی. اب اگلے سوال کی طرف آئیے, مختصر کر رہا ہوں بات کو کہ وقت مختصر ہے, ہمیں انشاءاللہ وقت کو کلوز کرنا ہے.
تیسرا سوال اور یہ بڑا اہم سوال ہے اور در حقیقت دونوں سوال پہلے والے اسی کے ضمن میں ہیں. تیسرا سوال ہوگا ما كنت تقول في هذا الرجل المحقق. بس آپ نبی کا کلمہ بڑا تھا, کرنے کو مانا ہے, کرنے والے کو مانا ہے, کرنے والے کی مانی ہے. ما كنت تقول, تو کہا کیا کرتا تھا, تیرے عقائد نبی کے بارے میں کیا تھے, تو نبی کی بات کو سن کو مذاق میں اڑا دیتا تھا یا نبی کی بات مانتا تھا؟ نبی کو تو نے کیا کہا, نبی کو تو نے کیا مانا؟ اگر تو مانا ہے جیسے ماننے کا حق ہے تو کس نے مانا ہے؟ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کیا ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ مانا ہم نے, کرنے والے کو مانا, اور اگر کرنے والے کو مانا ہے تو کرنے والے کی مانی نہیں. لیکن ہم نے, اگر ہم آج دیکھیں نا, ہم رسوا ہو رہے ہیں, دنیا ظلمت کے سامنے ہم بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. دنیا ہمیں آگے اس طرح دوڑا رہی ہے جیسے کھلاڑیوں کے آگے گیند لڑکتے پھر رہے ہم, کبھی اس جانب کبھی اس جانب, کبھی امریکہ کو دیکھیں, کبھی برطانیہ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں, کبھی یہودیوں کی طرف ہماری گالیں ٹپکیں, کبھی ہم عیسائیوں کی طرف دیکھیں, کبھی بھیک کی خاطر ہندوؤں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. کیا یہی ہماری اوقات تھی؟ یہی اسلام نے ہمیں بتایا؟ یہی نبی کے کلمے نے سبق دیا؟ اور آج اس نبی کو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا, آخری بات عرض کروں, اس کی حرمت کو ہم نے اندازہ میں کیا سمجھ لیا ہے. ہر بندہ اصل میں ہم نے یہ سمجھا ہے تو چھت بجائے چھاننی ہے کیا, لیکن یہ سب سے بڑی تباہی کا پہلو ہے یہ کہنا کوئی جس طرح مرضی کرے. ایک واحد امت محمدیہ ہے جس کی یہ شان ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اگر نیکی کی طرف نہیں بلاتے, برائی سے نہیں روکتے تو تمہاری شان اصل میں شان نہیں رہی. اسی لیے ہم ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے. مہنگائی کی اژدہا ہمیں نگل دینا چاہتا ہے, رسوا اور معیشت تباہ ہوگی ہماری, اور ہم نے سمجھ لیا کہ حرمت رسول اللہ اسے ہم نے پہچانا ہی نہیں, رسول اللہ کی ختم نبوت کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے. چوک اعظم پر ایک واقعہ آپ کو کوٹ کروا دوں گی. پچھلے دنوں 8-10 دن ہوئے, ایک ملعون صاحب سفر ایڈوکیٹ نامی, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت خطرہ کی نازل حرکت کرتے ہوئے اس ملعون کو توہین کی. اس پر اس طرح کے غلیظ کلمات لکھے جو عام مومن کے لیے نہیں کہے جا سکتے, عام مسلمان کے لیے بے عمل ہو میرے جیسا اس کے بارے میں نہیں کہے جا سکتے, اس کے لیے کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہوگا وہ. لیکن اس نے رسول اللہ کی امت خطرہ اور رسول اللہ کی طرف نسبت کی دیوال بات کی. میں آپ کے سامنے وہ نظر نہیں کرنا چاہتا, اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہم نے اس کا ایکشن لیا, اور جو ادارے جو نے ہمارے ساتھ تعاون تو کیا ہے لیکن ہماری تسلی ابھی نہیں ہوئی. تعاون کیا انہوں نے, اسی وقت اس کو وہ نظر بند کر دیا گیا. پھر اس پہ ہم نے درخواستیں دی ڈی پی او کو بھی اور ایس پی کو بھی, اور ایف آئی اے جو ادارہ تھا جو سوشل میڈیا پہ یہ گستاخی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا کہ کی طرف ملتان کے ہم پرسوں ہم نے انشاءاللہ اللہ کی فضل سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور رسول اللہ کے غلام ہر بندہ جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے رسول اللہ کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ملا کرتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کرنے کے لیے چپ کر کے 2-4 دن بولیں گے بیٹھ جائیں گے. ہم کو جو گنبد خضرا کی طرف اٹھے گی اس کو نکال کے کتوں کے رکھ ڈال دیں گے. جو زبان کھولتے گی جوتی سے کھینچ دیں گے, جو انگلی اٹھے گی اس کا سب تک سے جدا کر دیں گے. یہ ہر مسلمان کا جذبہ ہے, لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. کان بھی کھلے رکھیں, آنکھیں بھی کھلے رکھیں. کوئی یہودی, کوئی عیسائی, کوئی بد مذہب یہ نہ سمجھے کہ ہم جب جسارت کریں گے اور بھونکیں گے تو ہمیں بھونکنے دیا جائے گا. نہیں, اسی لیے وہ ہم نے قانون کا راستہ بھی اپنایا ہے. جب تک ادارے سے کام کر رہے ہیں ہم قانون کو دعوے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں, لیکن عمل والے ہیں ہم سنی. کیونکہ تو غیرت کی بات ہو تو پھر ہم غیرت والے ہیں, ایمان کی جب بات ہو تو ہم پھر غیرت نہیں ہیں. ہم حضرت پیر سید میر نشا صاحب آپ کے پاس وہ جب ملعون تھا وہ کہاں, اس نے جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا تو آپ اٹھے, کسی نے کہا حضرت جی کسی کو درویش ہو گھر بیٹھو. فرمایا ہم سے بے غیرت درویشی نہیں کرتے, ہم سے بھی اللہ کے فضل سے انہی کے ماننے والے ہیں, انہی کے روحانی بیٹے ہیں. ہم سے بھی بغیرت درویشی بغیرت ہم سے یہ کام نہیں ہوتے. ہم غیرت مند مسلمان ہیں, امن والے ہیں, امن والے رہیں گے.
اللہ عز و جل ہمیں ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی توفیق دے اور ہمارے اداروں کو بھی توفیق کو ملے کیفر کردار تک پہنچائیں اور ہوش کے ناکلے وہ لوگ جو ان کو آڑ بنا کے حملے کرنے کی طرف ہم سمجھتے ہیں یہ چال ہے امت خضرا کی طرف جو انگلی اٹھی ہے نا یہ چال ہے بہت بڑی چال ہے اس کے پیچھے کوئی نظر آ رہا ہے چھپا ہوا کوئی بہت بڑا طوفان ہے ہم اسی پہ بند مان رہے ہیں اسی کو روکنا چاہتے ہیں دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس تمام کا عطا فرمائے ہم سب کا خاتمہ ایمان فرمائے